ابتدائی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مبینہ طور پر قاضی صاحب ایکسٹینشن لے رہے ہیں. جب گل ودے گی مختاریہ تو پھر بات تو نکلے گی. نوٹس ایکسچینج ہوئے ہیں, پولیٹیکل کوٹ ہے, تو پالیٹکس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ لینی بھی پڑتی ہیں, دینی بھی پڑتی ہیں. ابھی نہ ہاں ہے اور نہ ہے. آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب نے کوئی اظہار نہیں کیا, گورنمنٹ بھی انیشیٹ نہیں کر رہی. میں 100% یہ کہہ رہا ہوں, گورنمنٹ نے بھی کوئی خاص جو ہے نا وہ اس پہ آگے نہیں گئے. میں تھڑے کی لینگویج میں اگر آ جاؤں, میں نے 2 جواریوں کی گفتگو سنی ہے 70-30. اگر میں اس لینگویج میں اب تک آؤں تو امکان کتنے ہیں؟ اس وقت تو 90-10 کے ہیں. نو, مجھے صرف یہ 8 بتا دیں. اتنا کچھ جانتے ہوئے بھی تو کوئی کلو کیوں نہیں دیتے کہ آپ کو کچھ پتہ؟ بالکل بلینک اور لا علم سا ہو کے یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ مجھے یہ سیکھنا ہے. آرٹ آف مینیپولیشن. آرٹیکل 19 کا تذکرہ, قاضی صاحب کا سوشل میڈیا کو وبا کہنا. آرٹیکل 19A کیا ہے؟ آپ کے پاس رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ ہے. کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو بھائی آپ اس پہ مقدمہ دیں, اس کی تفتیش کریں. آپ اس کو گرفتار کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کے کرٹیسزم سے, ڈسینٹ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر آپ نے بنیاد یہ بنا لی کہ پبلک ڈسینٹ جو ہے وہ ادارے کمزور کرے گا تو بھائی وہ سوسائٹی تو ہے, وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتی. ایکس کی جو بندش ہے یہ کب تک رہے گی اور آپ اس کا کیا دیکھتے ہیں, مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں 45 لاکھ کے قریب جو ہیں ایکس کے ٹویٹر کے یوزرز ہیں. بڑے بولڈ ٹاپک جو ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے جس کی بطور قوم اور بطور ریاست ہمیں اس چیز کی عادت نہیں ہے. آپ کا ٹویٹ بڑا معنی خیز تھا. آپ نے کہا کہ یہ FIA کیوں انویسٹیگیٹ نہیں چیزوں کو کر سکتی. آپ بڑے نا گہرے سوال کر جاتے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورتی سے پنجاب پولیس, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو کنیکٹ کیا. پنجاب پولیس کا صحافیوں کے ریگولیشن سے کیا تعلق واسطہ ہے؟ تو جب کوئی لائسنس ٹو پریکٹس صحافیوں کو گرانٹ نہیں ہوتا تو IG پنجاب کون ہے یا پنجاب پولیس کون ہے؟ السلام علیکم, ویلکم ٹو کراس ایگزامینیشن. آج کا کراس ایگزامینیشن کا ایپیسوڈ بڑا اسپیشل ہے. نارملی میں کبھی نہ کبھی پوڈ کاسٹ کر لیتا ہوں اپنے گیسٹ کے ساتھ اور کبھی کوئی نہ کوئی سولو ویلاگ بھی کر لیتے ہیں, بٹ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی موجودگی میں آئی ووڈ ناٹ بی فیلنگ اپروپریٹ آنیسٹلی کہ میں اس کو پروگرام کو ہوسٹ کروں. تو میں رائٹ اوے جو ہے آن دا ریکارڈ جو ہے وہ اس کے ہوسٹنگ رائٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر کر رہا ہوں ٹو دا ون اینڈ اونلی فہد شہباز خان. لیٹس اسٹارٹ دا کراس ایگزامینیشن ود فہد شہباز خان. السلام علیکم فہد, کیسے ہیں؟ سر تھینک یو سو مچ. آپ ٹھیک ہیں جی, خیریت سے؟ گڈ, زبردست. آپ کیسے ہیں؟ مجھے بہت ساری چیزیں جاننی ہیں آپ سے, بہت ڈیولپمنٹس ہیں. سارے کورٹس تھک گئے کہہ کے, جج صاحبان بھی آرڈر پاس کر کے بھی, لیکن آزادی اظہار رائے جو بیسیکلی آپ کی وجہ شہرت بھی ہے, اس کی پروٹیکشن کے لیے آپ نے بڑے کام بھی کیے, اور سارے ریکارڈ پہ ہیں, اب تاریخ بھی ہے. تو مجھے یہ آپ سے جاننا ہے کہ یہ ایکس کی جو بندش ہے یہ کب تک رہے گی اور آپ اس کا کیا دیکھتے ہیں, مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں فہد, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. تھینک یو. بیسکلی سب سے پہلے اس کو انالائز کرتے ہیں ڈیجیٹل ڈیٹا کے حوالے سے, اس کے اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے اور اس کی ریلیونس کے حوالے سے. پاکستان میں تقریباً 4.5 ملین یعنی کہ 45 لاکھ کے قریب جو ہیں ایکس کے ٹویٹر کے یوزرز ہیں. اب آپ دیکھا یہ کتنی بڑی تعداد ہے, اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم پوری دنیا میں بن گیا ہے جو کہ فری تھنکرز اور فری سپیکرز کے حوالے سے جانا جاتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایکس کی جو پالیسی ہے اس میں بھی ریگولیشنز ایسی ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ریگولیٹری فریم ورک میں اس کے سرٹن ڈسپلنس اور اس کے پیرامیٹرز اور اس کی لمیٹیشنز کو ڈرا کیا ہے. اب یہ سارا پلیٹ فارم جو ہے وہ اس بیسس پہ ہی ریگولیٹ کرتا ہے جو کہ اس کی ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں, پالیسی ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان میں اگر اس کی تعداد اس کے استعمال کرنے والوں کی 45 لاکھ ہیں تو تقریباً کوئی 1 کروڑ کے قریب پاکستانی ایسے بھی ہیں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں. ان میں اوورسیز پاکستانیز میں مور اور لیس 40-50 لاکھ سیفلی ازیوم کر سکتے ہیں, چونکہ بہت سے لوگ جو ویسٹرن کنٹریز میں یا مڈل ایسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں وہ بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستانیز کی وہ بھی ٹویٹر یوزر ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 7-8 ملین جو پاکستان کے حوالے سے اس کی ریلیونسی ہے, 70-80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس کے یوزرز ہیں. اور دوسرا چونکہ وہ ایک فری تھنکرز ہیں, ان کی جو بھی آزادی ہے سوچنے کی, اس کا جو بھی پیمانہ ہے وہ اسی کے مطابق جو ہیں فری سپیکرز بھی ہیں, وہ بولتے ہیں, بات کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت سے بولڈ سبجیکٹس, بڑے بولڈ ٹاپک جو ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے جس کی بطور قوم اور بطور ریاست یا بطور حکومت جو ہے یا بطور سیاسی جماعتیں یا بطور مختلف ادارے ہمیں اس چیز کی عادت نہیں ہے.
کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم, چونکہ پاکستان میں ریسنٹ میڈیا کی ہسٹری دیکھیں تو پاکستان میں میڈیا ایک نیا آزاد ہوتا ہوا بچہ ہے جو ابھی جوان ہو رہا ہے, پوری طرح آزاد نہیں ہوا. پاکستان میں ایک ٹیلی ویژن چینل تھا پی ٹی وی, پھر ایس ٹی این آیا, ایس ٹی این کے بعد جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایک سو کالڈ نعرہ لگایا گیا کہ جی ہم پاکستان کے میڈیا کو آزاد کر رہے ہیں. درجنوں کے لحاظ سے جو ہے وہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو ہم نے لائسنس دیے. لائسنس میں دیکھا کہ وہ اب سرکاری اسٹیٹ پروپیگنڈا مشین سے ہٹ کے تھوڑا سا چیز وہ آزادی اظہار رائے جو ہے وہ اپنے دوسرے سٹیپ پہ گیا پہلے سے, اور لوگوں نے جو ہے ڈسینٹ دینا شروع کیا, گورنمنٹ کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا, اور آہستہ 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 ابھی 10-15 سال ہی ہوئے تھے مین اسٹریم میڈیا کو پاکستان میں پیک پہ گئے کہ پوری دنیا میں ایک نیا مانسٹر آ گیا, ڈیجیٹل میڈیا. ڈیجیٹل میڈیا میں فیس بک سے لے کر ٹک ٹاک سے لے کر انسٹاگرام سے لے کر ڈفرینٹ پلیٹ فارم, پیرلل ورلڈ ہے جی پورا. اور آپ دیکھیں ان سب میں ٹویٹر جو ہے اٹ از ان اے پرٹیکولر وے لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اب جب ہمارے ملک میں ابھی ایک آزادی اظہار رائے بہت تیزی سے جو ہے وہ جب ڈراسٹیکل ڈرامیٹیکل چینجز آئیں تو پھر جتنے ارباب اختیار ہیں وہ چاہے سیاسی ہیں یا وہ جاراتی ہیں ان کو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان میں آفیشلی جو ایکس کو بین کیا گیا ہے, جس کو سم ٹائم حکومت ایک عدالت میں جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا اور ریفر کیا جاتی ہے, کنفیوز آنسر دیتی ہے, وہ کہتی ہے ہم نے تو کیا ہی نہیں. سندھ ہائی کورٹ میں ایک موقف لیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسرا موقف لیا, پھر کہا جی وہ فلاں کے کہنے پہ کیا, وہ جی فلاں جگہ سے آرڈر آیا, جی منسٹری آف انٹیریئر نے کہہ دیا, جی پی ٹی اے نے جو سا کہہ دیا. سو اٹ از ان اے اسٹیٹ آف شاک اینڈ کنفیوژن. اب پاکستان کی معزز عدالتیں ہیں, آئینی عدالتیں ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. بچے کو پتہ ہے کہ پاکستان میں وی پی این یوز کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس ہینڈل ہیں استعمال بھی انہوں نے کرنا ہے, چونکہ پوری دنیا سے رابطہ واسطہ رکھنا ہے. پوری دنیا پہ جو ہے وہ ایک نیا پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو کورسپونڈنس ہوتی ہے, کمیونیکیشن ہوتی ہے. منسٹری آف فارن افیئرس, پریزیڈنٹس, پرائم منسٹرس, ایمبیسیز, گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں, پوری دنیا کی آرگنائزیشنز ہیں, وہ اپنے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں, وہ ٹویٹس کرتے ہیں, آپ کو ٹیگ کرتے ہیں. آپ کے ملک میں بین ہے تو آپ ان کو رسپونڈ کیسے کریں گے؟ تو ہم نے دیکھا کہ سرکاری جو محکمے ہیں ان کے اوپر بھی جو سا ہے یہ وہ وی پی این استعمال کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ؟ ایک چائنا کا بڑا انٹرسٹنگ ماڈل ہے. چائنا میں آفیشلی ٹویٹر بین کر دیا گیا, لیکن چائنیز جو جائنٹس کمپنی ہے, ہواوے ٹائپ یا مختلف قسم کی کمپنیز ہیں, ان کو گورنمنٹ کے آفیشیل وی پی این جو ہیں پرمیشن کے ساتھ استعمال کرنے کی اجازت ہے. آپ کا ٹویٹ بڑا معنی خیز تھا. آپ نے کہا کہ یہ ایف آئی اے کیوں انویسٹیگیٹ نہیں چیزوں کو کر سکتی. آپ اتنا سرمایہ ایک نیا فورم بنا کر اس میں جھونک رہے ہیں, تو اس پہ گائیڈ کیجیے گا, اس کی بنیادی وجہ کیا آپ دیکھتے ہیں. اور دوسرا یہ جو ایک فائر وال لگا کر وہ جو ایک تھیری چل رہی ہے کہ فائر وال ایک لگا دی جائے گی پورے سوشل میڈیا کے اوپر, وہ اسی کو ریگولیٹ کرے گی. مثلا آپ اگر ٹویٹ کرتے ہیں موسم بڑا اچھا ہے, تو میں اگر ٹویٹ کرتا ہوں کہ بڑا گھٹیا موسم ہے, تو وہ پریویل کرے گا آپ والا کہ موسم بہت اچھا ہے, کیونکہ وہ مثبت خبر ہے, وہ سب کو وہی وہ پازیٹیو نیوز ہے, اس کو کرتی ہے. اس کے اندر جو انہوں نے لگائے ہوں گے بیریئرز گیٹ کیپنگ وغیرہ کے, وہ آپ کو سپورٹ کریں گے, اس خیال کو سپورٹ کریں گے. تو اس پہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا. سو بیسکلی یہ بڑا ریلیونٹ قسم کا کوشچن ہے. سو عدالتوں میں آپ کو یہ کنفیوژن ختم کرنی ہے, عدالتوں نے اس بین کو لفٹ کرنا ہی کرنا ہے. دیر از نو سیکنڈ کوشچن آن دیٹ. ناؤ ہاؤ سونر اور لیٹر, آئی تھنک اٹس اے میٹر آف ٹائم. آپ نے 4-6-8 مہینے عدالتوں میں ڈلی جو ہے وہ کر کے اس کو ہیلے بہانوں سے لٹکا لیا ہے, لیکن میں آپ کو واضح طور پر بتاؤں کہ یہ مجھے ممکن نظر آتا ہے چند ماہ میں ایک دن, 1 تاریخ, 2 تاریخ, 4 تاریخوں پہ عدالتوں کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو رہا ہے. اور ان دا مین ٹائم آپ یہ دیکھیں جو آپ نے بہت امپورٹنٹ اور ریلیونٹ کوشچن جو ہے وہ ریز کیا کہ ساتھ ساتھ آپ نے دیکھیں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی, انویسٹیگیشن ایجنسی. بھئی آپ کا سائبر کرائم کا قانون جو ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 وہی ہے, رولز وہی ہیں, انویسٹیگیٹر 90% وہی ہیں, تو نیا ادارہ کیوں بنایا آپ نے؟ کیا ضرورت تھی؟ کروڑوں اربوں روپیہ جو سے آپ نے جھونک دیا ہے. کیا چاہتے ہیں؟ اگر سویلین کوئی بالادستی کے لیے کوئی ادارہ رہ گیا ہے جن سے آپ نے ساری کوئی جن کی چھوٹی موٹی انڈیپینڈنس رہ گئی ہے, ان کا بھی کنٹرول جو ہے وہ آپ نے لینا ہے. بھائی کیوں آپ نے جو سا ہے وہ ایک نیا اس تناظر میں 2 آپ کے ٹویٹس ہیں, 2. جی ہاں, ایک آئی جی کو ٹیگ کر کے آپ نے ٹویٹ کیا تھا 2 دن پہلے, اور یہ کل رات والا ٹویٹ تھا آپ کا. اور آئی جی صاحب نے بھی لکھا تھا کہ ہم ان صحافیوں کو چیک کریں گے جو رجسٹرڈ نہیں ہیں.
آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب پولیس کا صحافیوں کے ریگولیشن سے کیا تعلق واسطہ ہے؟ کیا صحافتی باڈیز موجود نہیں ہیں جنہوں نے رجسٹر کرنا ہے صحافیوں کو؟ اور وہ کیا رجسٹریشن، دیکھیں نا، میں ایک پروفیشنل پریکٹسنگ بیرسٹر ہوں، میں ایک وکیل ہوں، میرا ایک لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ ہے، میری ایک باڈی ہے پنجاب بار کونسل جس سے میں ریگولیٹری باڈی کے ساتھ مجھے لائسنس دیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ صحافیوں کی کون سی ایسی باڈی ہے جس کے پاس لائسنس ٹو پریکٹس جرنلزم جو ہے وہ ہے؟ جو جتنی ایسوسیشنز ہیں وہ تو ایک کلب ہے، وہ تو کلب ہے، وہ ریگولیٹری باڈی انڈر دا لا نہیں ہے. تو جب صحافیوں کی کوئی ایسی بنیادی طور پر ریگولیٹری باڈی نہیں ہے جس کے تھرو وہ لائسنس گرانٹ کرتے ہیں، وہ تو صرف ایسوسیشن جو ہے، کوئی بھی پریس کلب جو ہے وہ صحافیوں کو اپنے کلب کے اندر، اٹس اے کلب. کلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسوسیشن ہوتی ہے مختلف لوگوں کی جو کامن آبجیکٹیو کے لیے اور ایک دوسرے کی ویلفیئر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. یہ کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے پریس کلب. یہ جو آپ کی ڈفرینٹ قسم کی فیڈریشن کی یونین ہے جرنلسٹ کی، اور یہ مختلف قسم کے جو ادارے ہیں، یہ کوئی لائسنس ٹو پریکٹس تو نہیں گرانٹ کرتے. تو جب کوئی لائسنس ٹو پریکٹس صحافیوں کو گرانٹ نہیں ہوتا تو آئی جی پنجاب کون ہے یا پنجاب پولیس کون ہے؟ اب مجھے تینوں باتوں کو آپ اکٹھا گائیڈ کر دیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت آپ بڑے نا گہرے سوال کر جاتے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورتی سے پنجاب پولیس، پھر آپ نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو کنیکٹ کیا. بنیادی طور پر بادی النظر میں نظر آتا ہے کہ موجودہ حکومت یا جو ارباب اختیار ہیں وہ کسی بھی جون سا ہے، وہ سیاسی بیک گراؤنڈ سے ہوں یا غیر سیاسی بیک گراؤنڈ سے ہوں، ان کو نا یہ موجودہ شاہد اسلم کا کیس چل رہا تھا، بڑا امپورٹنٹ کیس تھا. تو شاہد اسلم کے کیس میں جو ایف آئی اے کی ٹیم آئی، ایف آئی اے کی ٹیم نے آپ کے 2.5 گھنٹے دلائل جب سنے تو اس کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ میرے ساتھ تو 40 سال کی زندگی میں اس طرح نہیں ہوا. تو اس کے باوجود بھی اس نے ٹوٹل ٹائم جو آپ کے سامنے کنزیوم کیا وہ 3.5 منٹ تھے، اور اس میں بھی وہ اپنا مدعا بیان نہ کر سکا. تو یہ اتنی شدت سے کپڑے اتارنے کی آپ کوئی مشق کرتے ہیں یا یہ مشق ستم بنا دیتے ہیں لوگوں کو؟ اس کا کیا؟ نہیں، میں honestly فہد بیسکلی آپ نے اسی لیے آپ کے ٹویٹ اتنے کنسیڈر ہوتے ہیں کہ مجھے وہ سارے یاد ہیں کہ آپ نے کل رات پرسوں رات، اور میں یہ پروگرام کا نام میرا اور آپ کا کوئی پلان تھا، اس پہ بیٹھے میں نے آپ کا کوئی ٹویٹر بھی نہیں دیکھا. کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی جو ہے وہ ہم نے ایسے ہی ابھی بغیر کوئی پلان کیے ویسے ہی کہا کہ چلے یہ موضوع ہے، اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. فہد، میں نے بنیادی طور پر جو ہی یہ نوٹیفیکیشن آیا نا، اور یہ کل پبلکلی جو ہے وہ کافی سرکولیٹ ہوا، تو اس کو پڑھنے کی کوشش کی کہ یہ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی نے کیا نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے اور کیا چیز بنائی جا رہی ہے، اس کا کیا آبجیکٹیو اور موٹیو کیا ہے. ایک قانون 2016 سے بنا ہوا ہے، 2024 آ گیا ہے، ایف آئی اے نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ کے اندر کیا، اور ایک درجنوں نہیں سینکڑوں کے لحاظ سے مقدمہ درج کیے صحافیوں پہ، اور کوئی مقدمہ جو ہے وہ آج تک سکسیسفلی پروسیکیوٹ نہیں ہوا، انویسٹیگیٹ بھی نہیں ہوا، اور اسٹریٹ اوے جو ہے وہ عدالتوں نے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو ڈسچارج کیا یا ایکویٹ کیا، بری کر دیا. اور کچھ بہت سے ایسے کیسز ہیں جو ابھی پینڈنگ ٹرائل بھی ہیں، جس میں اسطور کا کیس ہے، شاہد اسلم کا کیس ہے، اور بڑی لمبی تعداد ہے جن کو ابھی انہوں نے پینڈنگ ٹرائلز رکھ کے اس کا کوئی کنکلوژن نکلنا ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر یہی قانون ہے اور یہ کسی ایک ادارہ چھوڑ کے دوسرے ادارے کو دے دیا جائے تو کنٹینٹ تو وہی ہے نا، پروسیکیوشن تو وہی ہے نا، لیگل سکوپ تو وہی ہے نا، کیا کریں گے وہ؟ تو جب اس طرح کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو کوئی بھی پریکٹسنگ یا ایکسپیرینس لائر جو ہے وہ تمام اپنے کیسز کی نیٹی گریٹیز جو ہیں وہ فیکٹس پہ دیکھتا ہے، مٹیریل پہ دیکھتا ہے، لا پہ دیکھتا ہے. اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، آپ اس کے براڈر سکوپ میں جاتے ہیں، آپ ریشنلائز کرتے ہیں ڈیٹیل میں چیزوں کو، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا موقف جو ہے وہ دیتے ہیں. تو میں بھی جب کوشش کرتا ہوں کہ عدالتوں میں جتنے کیسز ہیں امپورٹنٹ ہوں، یہ سارے کیس ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جس میں جاؤں تو کمپریہنسو پریپریشن کرنی چاہیے، اور آپ نے تمام حقائق، تمام حالات، تمام اینگل ایسے ہیں جو کہ کورٹ آف لاء میں ججز کے سامنے رکھنے ہیں اور ان کی بھرپور معاونت کرنی ہے. انفارچونیٹلی کہ شاید یہ رویہ جو ہے وہ پروفیشنلی لائرز میں اس حد تک رہا نہیں ہے کہ بھرپور معاونت کریں، اور شاید اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ آکوپائڈ ہوتی ہیں، تو وہ اتنا مارجن یا اتنا جو ہے وہ سکوپ دیتی نہیں ہے. آرٹیکل 19 کا ذکر آنا وہ کیونکہ موم کی ناک ہے، جہاں مرضی آپ اسے، اس میں ایمبیگوٹی زیادہ ہے، آپ کیونکہ اس کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکیں گے. آرٹیکل 19 کا تذکرہ، قاضی صاحب کا سوشل میڈیا کو وبا کہنا، اور یہ نئی ایجنسی کا قیام، اور پولیس کا کہنا کہ ہم صحافیوں کو چیک کریں گے. یہ اس کو ایک تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اس پہ کیا گائیڈ کر سکتے ہیں؟ اس پہ اسٹریٹ اوے جو سا ہے یہ ایک کوآرڈینیٹڈ قسم کا، پری میڈیٹیٹڈ، کیلکولیٹڈ قسم کا جو ہے وہ ہمیں ایک ڈیزائن جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جس میں
آخری جو ہے وہ آبجیکٹیو سنگل ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رائٹ آف ڈسینٹ یوز کرنے سے روکا جائے، ان کا کسی بھی طرح سے ان کی جو اختلاف رائے ہے اس کو عزت، تکریم، ادب نہ دیا جائے۔ ممکنہ طور پر بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں جو لوگ ذرا نامناسب طریقے سے کر جاتے ہیں، ان کو شاید بہتر ایکسپریشن یوز کرنا چاہیے، بہتر الفاظ یوز کرنے چاہیے، بٹ آبجیکٹیولی اسپیکنگ جو ہے آپ لوگوں کے کرٹیسزم سے، ڈسینٹ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر اس طرح ہی ریاستیں یا اس طرح ہی حکومتیں یا اس طرح ہی ادارے کمزور ہوتے تو یو ایس اے، امریکہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پہ اس لیول پہ جو سا ہے وہ اس فریڈم آف ایکسپریشن کے ایکسپریشن کو یوز کیا جاتا ہے اور اتنا نوٹوریسلی اور اتنا نیگیٹیولی بھی کیا جاتا ہے، اس ملک کو آج تک بالکل کچھ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، ادارے جتنے مرضی وہاں پہ مضبوط ہیں یا نہیں، لیکن اگر آپ نے بنیاد یہ بنا لی کہ پبلک ڈسینٹ جو ہے وہ ادارے کمزور کرے گا تو بھائی وہ سوسائٹی تو ہے وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتی، وہ تو اپنے رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ کا ایکسرسائز کرتی ہے۔ اس کا جو دوسرا ہے پورشن اس پہ بھی گائیڈ کیجئے کہ یہ مادر پدر آزادی بھی تو نہیں ہے۔ دیکھیں نا آرٹیکل 19A کیا ہے کہ آپ کے پاس رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ ہے جس کے آپ کے پاس سرٹن ریسٹرکشن آف لا ہے، یعنی کہ قانون کی کچھ قدمیں اور پابندیاں بھی ہیں، جس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ لوگ نامناسب الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، سم ٹائم گالی گلوچ کر جاتے ہیں، سم ٹائم بہت زیادہ جو ہے فیک پروپیگنڈا کو بھی جو ہے پیڈل کر جاتے ہیں۔ آپ نے دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر میں مان لوں کہ کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو بھائی آپ اس پہ مقدمہ دیں، اس کی تفتیش کریں۔ آپ اس کو گرفتار کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس پہ مقدمہ دیں یا تفتیش انکوائری پہلے کریں، ایف آئی آر رجسٹر کریں، اسے کہیں جائے آپ عدالت کے سامنے جو ہے نا اپنی بیل کروائیں، عدالت کو ڈیسائیڈ کرنے دیں۔ عدالت میں آپ مضبوط سے مضبوط کیس جو ہے وہ لے کے جائیں، ان کو سزائیں دلوائیں، بالکل جو ہے وہ ان کو ایسی لوگوں کے لیے اگزامپل سیٹ کریں افیکٹو پروسیکیوشن کر کے، تاکہ دوبارہ جو ہے وہ کوئی قانون کی حد سے باہر جا کے جو ہے آزادی اظہار رائے کو اپنا استعمال نہ کرے۔ ایک فرض کیجیے ایک جرنلسٹ ہے، ان کے پاس کوئی سرگوشی ہے، ٹھیک ہے، سرگوشی اب ایویڈنس تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، سرگوشی ہے، انفارمیشن ہے، پیس آف نیوز ہے، نیوز۔ اب وہ اسے رپورٹ کر دیتے ہیں اور کورٹ آف لا میں تو اسے پروو نہیں کر سکیں گے۔ جی درست ہے۔ اس دوران ایک جرنلسٹ کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے؟ وہ اسے رپورٹ ہی نہ کرے اتھینٹک ہونے کے باوجود؟ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے لیے فہد آپ میری رائے میں، میری ناقص کی رائے ہے، اس کے لیے نا پاکستان کی جتنی آپ کی جرنلزم جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، ان کی جو یونینز ہیں، فیڈریشنز ہیں، ان کو اپنا کوڈ آف کنڈکٹ خود بنانا ہے، اور نہ صرف یہ خود بنانا ہے بلکہ اس کی آگاہی جو ہے پاکستان بھر کے، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے ہیں، مین اسٹریم میڈیا کے ہیں یا نیوز پیپر پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں، ان کو دینی ہے، ان کو ٹریننگ دینی ہے۔ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ آ کے آپ لوگوں کی تربیت کریں، اور سرکار کا کام ہے کہ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرے۔ آپ پروسیکیوشن پہ پیسے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ آپ انویسٹیگیٹو ایجنسی پہ کیوں ضائع کرتے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے رولز، آپ نے نئی ایجنسی بنانے کی، پیکا کے رولز ماڈیفائی کر کے آپ لوگوں کی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو کہیں کہ بھائی آپ نے کرٹیسزم بھی کرنا ہے، آپ لازمی کریں، ہم آپ کے کرٹیسزم کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے، ہم اس کو قطعی طور پر بھی آپ کو اس بیسس پہ پرسیکیوشن یا پروسیکیوشن نہیں کریں گے، لیکن بھائی آپ پلیز قانون کے دائرے کے اندر رہیں، اور ان کو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اسی کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق جو ہے پابند کریں، اور وہ اسی طرح جس طرح ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، آپ اسی کوڈ آف کنڈکٹ کا تمام لوگوں سے جو ہے وہ ان پٹ لے کے، تجاویز لے کے ڈسکس کریں، بڑے سے بڑے زیادہ سے زیادہ سیمینارز کریں، زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز میں جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کریں، ان کو ایک ماحول پرووائڈ کریں جس میں کہ وہ پڑھے لکھے طریقے سے جو ہے وہ آگے ہیں، اور پڑھے لکھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی بات کو کنوے کریں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ بے شمار مواقع پر بہت سخت سوالات بہت نرمی سے شائستہ گفتگو کرتے ہوئے احتراماً کر جاتے ہیں، آپ کے الفاظ سے ممکنہ طور پر لوگوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، لیکن بہت سے لوگوں کے لہجے سے جو ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ سخت سے سخت بات اتنے نرم لہجے سے کر جاتے ہیں، اتنے پولائٹلی کرتے ہیں، لوگ آپ کی بات تاکہ وہ پرسنل نہ لگے۔ ٹھیک ہے، کسی حد تک لوگوں کو چبھن ہوتی ہے، لیکن آپ کو کسی نے جو سا ہے ناجائز مقدمات میں پروسیکیوٹ کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کی بیکاز آپ کی ایک حدود و قیود ہے، ایک اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کے اکارڈنگلی آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈالا ہے۔ لوگ ایسے نہیں کرتے، لوگ بڑی بڑی سخت بات کو بڑے بڑے ببانگے دول جو سا ہے بڑی بدتمیزی سے اور گندے لہجے سے بات کر جاتے ہیں، کوئی ایسا رف قسم کی جو سا ہے وہ اپنا بیہیویئر رکھتے ہیں جس سے وہ پرومپٹ کرتے ہیں کہ یار ہمارے خلاف کچھ کیا جائے۔ ہاؤ ایور یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کسی بندے کی ناجائز مقدمہ دائر کرنے کی، اس کو بھی کوئی لوگ اسٹیٹ کو چاہیے ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کے رویے کو بھی کنڈون کریں، اگنور کریں، لوگوں کو ٹرین کریں، تربیت کریں۔ آپ کا نہیں یہ ذاتی خیال کہ فرض کریں آپ بطور جرنلسٹ بھی کام کر رہے ہیں، بڑا پرومیننٹ ہے آپ کا ویلاگ،
اور اس نے تہلکے مچائے ہوئے ہیں, بڑے ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. آپ نہیں یہ سمجھتے کہ آپ کا خبر دینا جرم نہیں بنتا, اس پہ ہیٹ سپیچ کا آنا جرم ہے, اس کو کوئی پوچھتا نہیں. دیکھیں اس کو کیا پرنسپل ہے, نیوز کا ایک پرنسپل ہے ورلڈ وائڈ جو ہے نا, نیوز کا پرنسپل ہے, نیوز جس بھی نوعیت کی ہے, اس کا ٹاپک جو بھی ہے, اس کی سینسٹیوٹی جس مرضی طرح کی ہے, نیوز رک نہیں سکتی, نیوز نہیں رک سکتی. جو اوپینین ہے نا, اس کے لیے آپ لائبلرز ہیں. اگر کوئی خبر آ گئی ہے اور اس خبر کو جس طرح آپ نے کہا کہ ایک ریومر ہے, اور تو آپ اس کو رپورٹ کرتے ہوئے کہہ دیں کہ جی مبینہ طور پر کچھ اس طرح کی حقائق ہیں جس کی فائنل تصدیق ہونا جو ہے وہ باقی ہے, اور جس پہ مزید جو ہے موقف دیا جائے گا, لیکن ابتدائی اطلاعات جو ہیں وہ اس طرح کی آ رہی ہیں جس کی مزید ویریفیکیشن کے بعد جو ہے آپ اس طرح پٹ کر دیں. یو کین پٹ اٹ. ابتدائی اطلاعات آ رہی ہیں, مبینہ طور پر اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں یا اس طرح کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ابتدائی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مبینہ طور پر قاضی صاحب ایکسٹینشن لے رہے ہیں. رائٹ, اس پہ آپ کا کیا ہے؟ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ آپ نے ایسوسیٹ کر دیا ہے. ایسا میرا خیال یہ ہے کہ کوئی ایسی کوئی سبسٹینٹیو قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ, میرا خیال ہے میں پاکستان میں سب سے ریلیونٹ بندے سے سب سے ریلیونٹ سوال پوچھ. اچھا, اس وقت یہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نوٹس ایکسچینج ہوئے ہیں کہ فہد کا موڈ ہے آپ کا, دیکھیں اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے, تو آپ نے کہا چلیں اس پہ کوئی بات چیت کی جا سکتی ہے, لیکن فی الحال کوئی سبسٹینٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کسی ایکسٹینشن کے معاملے پہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. یہ ایک ریومر فیکٹری ہے جس میں میں نے بتا رہا ہوں ابھی کوئی بیک اینڈ پہ زیادہ سبسٹینس نہیں ہے. میں ایک اور چیز آپ کی اجازت سے, آپ کی اجازت تو اس میں ہے کوئی نہیں, یہ تو ٹویٹر کا ٹاپک تھا, لیکن چلیں آگے نکل گئے. منصور صاحب جو ہیں وہ 3 سال آلریڈی انہوں نے چیف جسٹس رہنا ہے. اگر یہ ترامیم لے کے آتے ہیں اور اس ترامیم میں 3 سال کی آپ 65 سے 68 کر دیتے ہیں, تو ان فیکٹ تو منصور شاہ صاحب کو تو کوئی فائدہ نقصان نہیں, تو آلریڈی 3 سال کے لیے. اور سب سے زیادہ برڈن اگر کسی کے کاندھوں پہ ہے تو شاہ صاحب کے ہے اس وقت سب سے زیادہ. انہوں نے توازن الٹنے نہیں دینا ادارے کا. اس پہ مجھے آپ اگر پلیز گائیڈ کریں. دیکھیں بات سنیں, ہمارے جتنے بھی معزز چیف جسٹس صاحبان یا سپریم کورٹ کے جج ہیں, یہ سارے بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں اور سارے بڑے ہی ڈفرنٹ قسم کے کیلیبر پہ ٹرین ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے 10 15 20 سال مطلب سے 45 کی ایج میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ایلیویشن اس کی ہو جاتی ہے تو 65 جو ہے اگر سپریم کورٹ میں وہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کا کرائٹیریا ہے ایج کی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ 65 ہے. 62 پہ تو ان کے پاس منیمم ٹائم جو ہے تو وہ 15 10 سال 12 سال 14 سال 15 سال 17 سال, اور شاید جو سپریم کورٹ میں ایلیویشن ہے 20 سال میں لوگ بہت زیادہ ایکسپیرینس اور ٹرین ہو جاتے ہیں. تو میجورٹی جتنے سپریم کورٹ کے ججز آئے ہیں آپ کنسیڈر یہی کر لیں کہ ان کے پاس 15 سے 17 سال کا منیمم تجربہ ہے. اتنی ورسٹیلٹی کے بعد جو ہے نا وہ بہت سی چیزیں جو میں نا وہ منجے جاتے ہیں تو وہ بیلنس کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ایک ٹاپک رہتا ہے کہ اس سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور پولیٹیکل کورٹ. تو وہ جو پولیٹیکل کورٹ ہے بھائی عام حالات میں تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیپیلیٹ کورٹ ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, لیکن تو اس کا پولیٹیکل ہونے کا کیا کوئی یہ کہاں سے جو ہے پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ کہاں سے ڈیولپ ہوا. پوری دنیا کی سپریم کورٹیں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل ہونے کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ہوتی ہیں, لیکن پاکستان میں یہ جو کورٹ پولیٹیکل ہے نا سپریم کورٹ, یہ تھوڑا سا آگے چلی جاتی ہے. مجھے صرف یہ آرٹ بتا دیں کہ اتنا کچھ جانتے ہوئے بھی جب آپ بات کرتے ہیں تو کوئی کلو کیوں نہیں دیتے کہ آپ کو کچھ پتہ ہے, بالکل بلینک اور لا علم سا ہو کے یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ مجھے یہ سیکھنا ہے. آرٹ آف مینیپولیشن. اب میں لوگوں کو کراس ایگزامن کر 3 منٹ سے 1000 میں جواب نہیں آیا. وہ نا میں کسی ایک آسٹریلیا میں ایک ممبر پارلیمنٹ تھے پیرامیٹا سے, تو ان سے میں گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے ایک بڑا تاریخی جملہ جو ہے وہ کہا. انہوں نے کہا دیر از اے وے آف سیئنگ دیر از اے پاکستانی وے آف سیئنگ دا تھنگس. اینڈ میں نے کہا اے واٹس دیٹ؟ تو اس نے کہا کہ اوکے یو سے ایوری تھنگ بٹ یو سے نتھنگ, کہ آپ کہہ بھی سارا کچھ جاتے ہیں اور کہتے بھی کچھ نہیں. تو آپ کو بھی میں یہ ریسیپروکیٹ کروں گا کہ ہم جو ہے وہ ایکس کے موضوع سے سلپ ہوتے ہوتے نا آپ نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے نا ہمیں سپریم کورٹ تک لے گیا ہے اور قاضی صاحب کی ایکسٹینشن میں لے آیا, تو ہم نے اسی طریقے سے خوبصورتی سے کوشش مجھے واپس ٹویٹر پہ لے آیا ٹویٹر پہ اور ویل لیفٹ جو ہے وہ کر دے. تو بیسکلی میری رائے میں جو ہے وہ اس وقت کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ سپریم طارق عزیز صاحب نیلام گھر والے اللہ گری کی رحمت کرے,
انہیں ایک خط آیا, کیونکہ خط آتے تھے اس وقت, خطوط آتے تھے تو وہ پڑھ کے سناتے تھے. تو انہوں نے کہا طارق صاحب آپ نا نیلام گاہ ٹھیک سے کر نہیں رہے, آپ فراڈ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اس کا لب لباب یہ تھا, آپ فراڈ کر رہے ہیں چونکہ آپ جس بندے کے پاس جاتے ہیں اس سے سوال پوچھتے ہیں, وہ ٹھیک جواب دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں الیکٹرا آپ کا ہوا, تو یہ کیا. تو اس نے آگے سے اس کا جواب دیا کہ بی بی یہ 20 گھنٹے 18 گھنٹے ریکارڈنگ چلتی ہے اور لوگ مجھے اتنا تنگ کرتے ہیں اور ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں, جب یہ میں ان کے پاس جاتا ہوں تو غلط جواب ہوتا ہے, تو میرا دل کرتا ہے کہ ان کو اسٹیج پہ لے کے آؤں اور کہوں کہ آپ کا جواب غلط ہے. تو آپ میرے ساتھ طارق عزیز صاحب والی کر رہے ہیں. بہرحال نظر یہ آتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ایکسٹینشن از ناٹ آن دا کارڈس. اس پہ کوئی ابتدائی طور پر تبادلہ خیال ہوا ہے, لیکن ابھی بات آگے نہیں بڑھی. جب گل ودے گی مختاریہ تو پھر بات تو نکلے گی, اور ابھی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن میں نے کہا ہے کہ تبادلہ خیال جو ہے وہ اس پہ ہوا ہے. اب کس کے درمیان ہوا ہے, حکومتی سطح پر اگر ہوا ہے, یہ بہت بڑا اگر ہے کہ بالکل ہی نہیں ہوا, کیا حکومت جو ہے وہ کوئی نیوٹرل امپائر ہے, کیا ہے, یہ چیزیں چونکہ فائنلی جو سے حکومت نہیں دینی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا گرے ایریا ہے جس کو میں لارجر انٹرسٹ آف پبلک جو ہے وہ اس کو فار دا ٹائم بھی دبا رہنے دے. لیکن میں آپ کو صرف اتنا کنفرم کر سکتا ہوں کہ ابھی صرف ابتدائی طور پر ایک تبادلہ خیال ہوا ہے, ابھی کو مزید جو ہے وہ اس پہ بات آگے بڑھی نہیں ہے. اور چوں ہی آبویسلی اگر پاکستان میں چیف جسٹس جو ہیں وہ آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئیں گے, ویری میں نے بہت تھڑے کی لینگویج میں اگر آ جاؤں آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ نے لاہور کے کلچر کو جیا ہے, ٹھیک ہے. میں نے 2 جواریوں کی گفتگو سنی ہے پاس بیٹھ کے, میرا ذکر تو نہیں تھا اس میں. وہ پوچھ رہے تھے کہ 70-30 ریٹ نکلا 2 ٹیموں کا, 70-30. تو اگر میں اس لینگویج میں اب تک آؤں تو امکان کتنے ہیں؟ اس وقت تو 90-10 کے ہیں, 9 90 اور 10 کے ہیں نا. ہاں فی الحال کوئی ایسی چیز نہیں. بڑی میں نے کہا ابھی 10% پہ ہے. یہ بڑا تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا. ابھی 90% پہ نہیں گئی ابھی, بلکہ 10% پہ ہی ہے. انیشیل ایکسچینج آف تھاٹس ہے, اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. سبسٹنس کم ہے, ریومر زیادہ ہیں, ریومر بہت زیادہ ہیں, یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے. اب یہ ریومر جان بوجھ کے پھیلائے جاتے ہیں, یہ ریومر پھیلانے والا کون ہے, اس پہ اپلیکیشن کیا ہے. اس پہ میں بہت کچھ بول سکتا ہوں, لیکن میں ریومر اپنے اپنے, میں ہوسٹ ہوں تو اڑ نہ جاؤں, تو میں گیسٹ نہیں ہوں. ریومر اپنے اپنے چل رہے ہیں. ہاں نہیں, وہ مجھے پتہ ہے کہ کیا چکر ہے اصل میں. ایک بات کا مجھے بھی اندازہ ہے, آپ جو ریومر کہہ رہے ہیں اس میں مجھے ایک بات کا پتہ ہے, بڑا پکا پتہ ہے, لیکن میں اس پہ ہوپ فلی جو ہے وہ بھی 90-10 کے قریب ہی جو ہے وہ گھومتی ہوگی. یہ ٹھیک بات ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یہ بالکل ریومر ہونے میں کہیں یہ تو نہیں مسئلہ کہ قاضی صاحب کی ول شامل ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ان کی طرف سے اوکے کون ہے, فلوٹ کون کراتا ہے. میرا عرض یہ ہے, اب میں فریز کرتا ہوں سوال, کیا قاضی صاحب ایکسٹینشن لینے کے حق میں خود ہیں, ہاں یا نہ؟ ابھی میری رائے میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سرفیس پہ نہیں آئی کہ جہاں پہ کوئی ولنگنیس اس لیول پہ شو کی گئی ہو. چلے رادر آئی ول پٹ اٹ ان اندر سینس جو ہے کہ ابھی نہ ہاں ہیں اور نہ ہیں ابتدائی, کیونکہ یہ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ابھی چاہے چلے سپریم کورٹ کہہ لیں, بہت سے قسم کے لین دین جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں, جب میں کہہ رہا ہوں نا پولیٹیکل کورٹ ہے, تو پالیٹکس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ لینی بھی پڑتی ہیں, دینی بھی پڑتی ہیں. تو ہمارے ادارے جو ہے وہ ہم نے بہت سے مقامات پر جو ہے وہ دیکھا, ہم نے دیکھا کہ بھی بہت امپورٹنٹ حساس قسم کے کیس جو ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے چیزیں کیسے جاتی ہیں. تو یہ جو ڈیولپنگ سرکمسٹانسز ہیں, دیز آر ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ ڈیولپنگ سرکمسٹانسز. اس وجہ سے نا بہت سے گرے ایریاز ہیں اس ساری ٹرانزیکشن میں, نہ ہی وہ جیٹ بلیک میں ہے اور نہ ہی وہ وائٹ میں ہے. تو یہ بہت سی چیزوں کی آؤٹ کم پہ بھی جو ہے نا منحصر ہوگا. ابھی ملٹری ٹرائل جو ہے پینڈنگ ہے, 6 ججز والا کیس ہے, اور بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں. آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں, اگر میں نے غلط سمجھا ہوا تو آپ کریکٹ کر دیجیے گا پلیز. آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب نے کوئی اظہار نہیں کیا, جی ہاں, گورنمنٹ بھی انیشیٹ نہیں کر رہی. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں 100% یہ کہہ رہا ہوں, ابھی انہوں نے اظہار نہیں کیا, اور گورنمنٹ نے بھی کوئی خاص جو ہے نا وہ اس پہ آگے نہیں گئے. جی ہاں, بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن تھی, اور مجھے اعزاز حاصل ہے
کہ اتنی پاکستان کی بڑی سپر اسٹار پرسنالٹی جو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے جینین. چونکہ مجھے یاد ہے کہ عمران ریاض خان کو یہ چڑھوا کر جب لائے تو یہ لبرٹی چوک میں اترے, لوگوں نے کچھ چھوٹا سا ایک ان کے لیے پروٹیسٹ کا ارینج کر رکھا تھا, تو وہ ان دنوں جیل میں تھے, ادھر CIA کوتوالی میں قید تھے عمران ریاض. تو میاں علی اشفاق گاڑی سے اترے تو واپس آتے آتے ان کو 4-4.5 گھنٹے لگے تھے. لوگوں نے اتنا پیار دیا, اور وہاں میرا خیال کم از کم بھی 300-400 انٹرویو کم از کم ان کا ہوا ہوگا. نارمل سی بات ہے. اس قدر بڑی سلیبریٹی پاکستان کی, بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستان کا. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے سیٹ پہ بیٹھ کے انہی کا پروگرام مجھے ہوسٹ کرنے کا موقع ملا. یہ 2 سیشنز میں ہونا تھا, میرا خیال یہ 1 سیشن ہی رہے گا, اس کے بعد سیشن نہیں ہونا. نہیں, آج کے دن کی بات, آج کے دن کی بات. کراس ایگزامینیشن کے پلیٹ فارم پہ جو ہے وی آر فارچونیٹ ٹو ہیو فہد شہباز خان اینڈ اٹس این آنر. اور ہم لازمی طور پر جو ہے وہ اس سیریز کو جو ہے نا فہد شہباز کراس ایگزامینیشن وتھ فہد شہباز خان جو ہے نا ہم اس کو انشاءاللہ کیری آن کریں گے, اور آپ کو پوری کوشش کریں گے فہد کو ہم روپن کریں اپنے ساتھ جو ہے ریکویسٹ کر کے جو ہے نا وہ ہوسٹنگ رائٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا گیسٹ رائٹس جو ہے نا وہ ایکولی مینٹین کریں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ فہد.